بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کم عمری کے نکاح سے متعلق بڑے اعتراضات کا چرچا ہوا ہے، اور اس کی وجہ حالیہ جو گستاخی نعوذ باللہ کی گئی ہے انڈیا میں وہ بنی ہے، اور اس حوالے سے ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، اور اس پر ہم نے مضامین وغیرہ بھی پیش کیے ہیں، بہت سارے ساتھیوں نے بھی پیش کیے ہیں۔ سوچا اس پر مختصر چند نکات پہ کلپ ریکارڈ کر لوں اور چند اہم باتیں پوائنٹس ہیں وہ ساتھی کے سامنے پیش کروں۔ مختصر سی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے نکاح، ایک ہے جنسی تعلق، جسمانی تعلق، اور وہ رخصتی کے بعد ہوتا ہے۔ شریعت میں نکاح کے فوراً بعد رخصتی لازمی نہیں ہوتی، نکاح اور رخصتی میں فرق ہو سکتا ہے، یعنی گیپ آ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نکاح ہوا ہے، اس کی تقریباً 3 سال بعد یا 2 سال بعد پھر رخصتی ہوئی ہے۔ تو نکاح اگر کم عمری میں ہو اور بلوغت نہ ہو اس وقت لڑکی کی، تو ایسی عمر میں نکاح کرنا جائز ہے، اور یہ ایک اس میں کسی قسم کا بھی کوئی بھی عقلی اعتراض نہیں ہے نکاح کرنے پہ، نسبت طے کرنے پر۔ مختلف اقوام میں، مختلف مذاہب میں نسبت کم عمری میں طے کر دی جاتی ہے۔ بہت ساری جگہوں میں رائج ہے کہ بلکہ پیدائش سے پہلے بھی بس اوقات نسبت طے کر لی جاتی ہے، اگر پتہ چل جائے کہ لڑکا ہے لڑکی وغیرہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کم عمری میں اگر نکاح ہوا ہے 6 سال میں، 5 سال میں، 4 سال میں، تو اس میں تو کسی قسم کا اعتراض نہیں بنتا۔ ہاں، رخصتی کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر لڑکی جنسی تعلق، جسمانی تعلق کے قابل ہے تو پھر رخصتی کے معاملے میں، شوہر کے ساتھ ملاپ والے معاملے میں بھی کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے صحیح روایت کی روشنی میں، اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف قرائن سے، دلائل سے اور روایت سے ثابت ہیں کہ وہ ایسی ان کی جسمانی حیت تھی، یا ان کی جو شباب تھا، عفان شباب میں جو کہتے ہیں لڑکی پہنچ جاتی ہے، تو اس عمر تک وہ پہنچ چکی تھی اس عمر میں، اور عموماً لڑکیوں کی بلوغت جلدی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ خلاف فطرت ہے نکاح کرنا، یہ رخصتی کرنا 9 سال کی عمر میں، تو یہ ہمارا سوال ہے کہ خلاف فطرت کی تعین کون کرے گا؟ مغرب طے کرے گا؟ مغرب کے جو بھانت کے ازمز بنے یہ طے کریں گے؟ یہ تو خود اپنے لیے کوئی مسلم پیمانہ آج تک طے نہیں کر سکے ہیں۔ وہاں تو بہت ساری چیزیں وہاں تو یہ بھی ہے کہ خبریں آتی ہیں کہ 10 سال کی عمر میں لڑکی سے کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے، حاملہ ہو گئی ہے، پیدائش ہو گئی ہے، اور بہت ساری سی رپورٹس ہیں، کچھ لنکس ہم نے اپنے گروپ میں بھی شیئر کیے ہیں۔ تو یہ جو کم عمری کی اصطلاح ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر نابالغ ہیں اور جنسی تعلق کے قابل نہیں ہیں، پھر اگر شوہر سے ملاپ ہوتا ہے، جسمانی تعلق کا معاملہ پیش آتا ہے، اور تو پھر اس صورت میں یہ ایک زیادتی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر لڑکی اس قابل ہے تو پھر کم عمری کا کیا ڈنڈورا پیٹنا، تو پھر اس صورت میں رخصتی ہونا اور جسمانی تعلق قائم کرنا شوہر کا درست ہو سکتا ہے۔ خیر، یہ بات تو اس پر تو بہت سارے تفصیلی آرٹیکلز موجود ہے، ساتھیوں نے پیش بھی کیے ہیں، اور اس پر بہت کچھ ہو چکا ہے۔ ہماری طرف سے جو رویہ اپنایا جا رہا ہے وہ 2 قسم کا ہے۔ بات تو کہتے ہیں کہ 9 سال والی روایت لی جائے تو اس صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک اعتراض بنتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، اور یہ جو ہے اسلام پر ایک اعتراض بنتا ہے کہ کم عمری میں ایک چھوٹی سی لڑکی سے نکاح کر لیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 14 سال یا 16 سال یا 17 سال کی کوئی روایت بنائی جائے، کھینچ تان کے کمزور روایتیں ملا کر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں جو روایت ہے وہ روایت مستند روایت ہے، حدیث میں بخاری شریف کی اور دیگر مستند اسانید کے ساتھ جو ہے حدیث منقول ہوئی ہے۔ اگر ہم ان روایت میں بے خونی کریں تو پھر یہ جو ہے انکار حدیث والا معاملہ، انکار حدیث، منکرین حدیث کا رویہ ہے، معتزلہ کا رویہ ہے کہ وہ عقل کی وجہ سے خبر واحد کا رد کر دیتے ہیں۔ معتزلہ نے یہ طریقہ اپنایا ہے، اور آج کل متجددین نے بھی طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ اپنی عقل کی کسوٹی پر جو حدیث جس میں وہ کہتے ہیں خبر واحد کو ہم رد کرتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے، یہ منکرین حدیث کا طریقہ ہے، یہ حدیث میں تشکیک کا طریقہ ہے۔ ہم یہاں پر چند روایت کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5134 بخاری کی
اور 1422 نمبر حدیث ہے مسلم کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا وہی بنت ست سنین و بنی بہا وہی بنت 9 سنین، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی جب وہ 6 سال کی تھی اور رخصتی فرمائی جب کہ وہ 9 برس کی تھی۔ بعض طرق میں 7 سنین کے بجائے 7 سنین کا لفظ آیا ہے، یعنی 6 کے بجائے 7 کا ذکر آیا ہے۔ بوقت نکاح اور رخصتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر سے متعلق یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تمام ائمہ حدیث نے اس کی صحت کو بلا چون چرا تسلیم فرمایا ہے، اور اس کے کسی قسم کے متن اور سند میں کسی امام نے کوئی ایسا قابل ذکر اشکال نہیں کیا جس سے اس کی کوئی حدیث کی صحت مجروح ہوتی ہو، بلکہ علامہ عینی نے اس کو تو مشہور بلکہ متواتر تک کہا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر قرائن ہیں، روایت ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث درست ہے۔ اس میں سے ایک حضرت یہ ہشام بن عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری رخصتی کی تیاری ہو رہی تھی تو میں سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھل رہی تھی۔ تو یہ بھی ہے کہ کم عمری میں اس طرح ہوتا ہے 9 سال سے پہلے کی عمر میں، کیونکہ عموماً 15، 16، 17 سال کی عمر میں اس طرح کے کام نہیں کرتی لڑکیاں۔ نمبر 2، بخاری کی ایک اور روایت ہے 6130 کہ وہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں گڑیا وغیرہ سے، جب آپ تشریف لائے تو سہیلیاں پردے میں ہو جاتی ہیں، پھر تو آپ واپس ہو کر پھر ان کو میرے پاس بلا دیتے ہیں جب آپ واپس جا رہے ہوتے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے عائشہ کی گڑیوں کو دیکھا، تو اس میں ایک پردار گھوڑا تھا، اس کی صورت بھی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں، تو کہنے لگی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر نہیں تھے۔ یہ واقعہ حدیث میں آیا ہے جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4932، یہ روایت ابو داؤد میں آئی ہے۔ ایک اور روایت ہے خیر یہ 4 روایتیں کافی ہیں جن کے اشارۃ النص سے یا جو ہے دلالت النص سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال سے کم تھی، 9 سال کی تھی، اور جو ہے عموماً 14، 15 سال یا 16، 17 سال کی روایت لی جائے تو اس عمر میں لڑکیاں یہ کام نہیں کرتی۔ تو یہ حدیث تو مستند ہے، جیسے کہ اس کے سند سے ثابت ہیں، اور سند میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں۔ اس طرح اس کی حدیث کی صحت کے لیے ایک درایتی معیار بھی دیکھا جاتا ہے، ایک روایت والا معیار دیکھا جاتا ہے، اور ایک حدیث کی سند کے لیے جو ہے وہ درایت والا معیار کو دیکھا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ درایت والے معیار پر ہم انشاءاللہ اگلی کلپ میں بات کریں گے، اور دیگر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کو پیش کریں گے، اور اس کے علاوہ جو عقلی اعتراضات کیے جاتا ہے